CIA کے اسٹنگ آپریشن سے لے کر اس کی ٹین ایج کی گرل فرینڈ تک، اور اس کے مالی معاملات سے لے کر اس کے اولاد کی پرسنل اور پرائیویٹ لائف تک ان کے پاس ہر چیز کی تفصیلات تھیں۔ لیکن سارا مسئلہ یہ تھا کہ 1.5-2 ماہ کی اس محنت اور پوری دنیا سے اکٹھے کیے ہوئے اس ڈیٹا میں سے وہ ایسی کوئی چیز نہیں نکال سکے تھے جس سے وہ اس کی کردار کشی کر سکتے۔ وہ ٹیم جو 15 سال اس طرح کے مقاصد پر کام کرتی رہی تھی، یہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنی سر توڑ محنت کے باوجود اس شخص اور اس کے گھرانے کے کسی شخص کے حوالے سے کسی قسم کا اسکینڈل ڈھونڈ نہیں پائی تھی۔ 200 پوائنٹس کی جو چیک لسٹ انہیں دی گئی تھی وہ 200 کراسز سے بھری ہوئی تھی، اور یہ ان کی زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایسا صاف ریکارڈ کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ کسی حد تک ستائش کے جذبات رکھنے کے باوجود وہ ایک آخری کوشش کر رہے تھے۔ ایک آخری کوشش۔ کمرے کے ایک بورڈ سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے بورڈ تک جاتے جاتے وہ آدمی سالار کے فیملی ٹری کی اس تصویر پر رکا تھا۔ اس تصویر کے آگے کچھ اور تصویریں تھیں اور ان کے ساتھ کچھ بلٹ پوائنٹس، ایک دم جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے اس لڑکی کی تصویر کے نیچے اس کی تاریخ پیدائش دیکھی، پھر مڑ کر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو وہ سال بتاتے ہوئے کہا، دیکھو اس سال ان ڈیٹس پر یہ کہاں تھا۔ کمپیوٹر پر بیٹھے ہوئے آدمی نے چند منٹوں کے بعد اسکرین پر نمودار ہونے والی تحریر پڑھتے ہوئے کہا، پاکستان۔ سوال کرنے والے آدمی کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی تھی۔ کب سے کب تک؟ اس آدمی نے اگلا سوال کیا۔ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے کی بورڈ پر انگلیوں کو حرکت دیتے ہوئے اسکرین پر دیکھتے ہوئے اسے تاریخیں بتائیں۔ آخر کار ہمیں کچھ مل ہی گیا، اس آدمی نے بے اختیار ایک سیٹی بجاتے ہوئے کہا تھا۔ انہیں جہاز ڈبونے کے لیے تارپیڈو مل گیا تھا۔ یہ 15 منٹ پہلے کی روداد تھی۔ 15 منٹ بعد وہ اب جانتا تھا کہ اسے اس آتش فشاں کا منہ کھولنے کے لیے کیا کرنا تھا۔ جبرائیل نیند سے فون کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ اسے پہلا خیال ہاسپٹل کا آیا تھا، لیکن اس کے پاس آنے والی وہ کال ہاسپٹل سے نہیں آئی تھی۔ اس پر نسا کا نام چمک رہا تھا۔ وہ غیر متوقع تھی۔ 1 ہفتے پہلے اسفند کی تدفین کے دوران اس کی ملاقات نسا سے ایک لمبے عرصے کے بعد ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس طرح رات کے اس وقت آنے والی کال ریسیو کرتے ہوئے دوسری طرف سے اس نے جبرائیل سے معذرت کی تھی کہ وہ رات کے اس وقت اسے ڈسٹرب کر رہی تھی، اور پھر بے حد اضطراب کے عالم میں اس نے جبرائیل سے کہا تھا، تم عائشہ کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ جبرائیل کچھ حیران ہوا۔ عائشہ کے لیے کیا؟ وہ پولیس کسٹڈی میں ہے۔ واٹ؟ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ کیوں؟ قتل کے کیس میں، وہ دوسری طرف سے کہہ رہی تھی۔ جبرائیل سکتے میں رہ گیا۔ کس کا قتل؟ وہ اب رونے لگی تھی۔ اسفند کا۔ جبرائیل کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ لاک اپ میں بیٹھ کر اس رات عائشہ عابدین نے اپنی گزری زندگی کو یاد کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی زندگی میں اتنا بہت کچھ ہو چکا تھا کہ وہ اس کوشش میں ناکام ہو رہی تھی۔ یوں جیسے وہ 28 سال کی زندگی نہیں تھی، 800 سال کی زندگی تھی۔ کوئی بھی واقعہ اس ترتیب سے یاد نہیں آ رہا تھا جس ترتیب سے وہ اس کی زندگی میں ہوا تھا، اور وہ یاد کرنا چاہتی تھی۔ لاک اپ کے بستر پر چت لیٹے چھت کو گھورتے ہوئے اس نے یہ سوچنے کی کوشش کی تھی کہ اس کی زندگی کا سب سے بدترین واقعہ کون سا تھا، سب سے تکلیف دہ تجربہ اور دور۔ باپ کے بغیر زندگی گزارنا، احسن سعد سے شادی، اس کے ساتھ
اس کے گھر میں گزارا ہوا وقت، ایک معذور بیٹے کی پیدائش، احسن سعد سے طلاق، اسفن کی موت، یا پھر اپنے ہی بیٹے کے قتل کے الزام میں دن دہاڑے اسپتال سے پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونا، اور ان سب واقعات کے بیچوں بیچ کئی اور ایسے تکلیف دہ واقعات جو اس کے ذہن کی دیوار پر اپنی جھلک دکھاتے ہوئے جیسے اس فہرست میں شامل ہونے کے لیے بے قرار تھے۔ وہ طے نہیں کر سکی۔ ہر تجربہ، ہر حادثہ اپنی جگہ تکلیف دہ تھا، اپنی طرز کا ہولناک۔ وہ ان کے بارے میں سوچتے ہوئے جیسے زندگی کے وہ دن جینے لگی تھی، اور اگلے واقعے کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہوئے اسے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو گیا تھا کہ پچھلا واقعہ زیادہ تکلیف دہ تھا یا پھر وہ جو اسے اب یاد آیا تھا۔ کبھی کبھی عائشہ عابدین کو لگتا تھا وہ ڈھیٹ ہے، تکلیف اور ذلت سہ سہ کر وہ اب شرمندہ ہونا اور درد سے متاثر ہونا چھوڑ چکی تھی۔ زندگی میں وہ اتنی ذلت اور تکلیف سہ چکی تھی کہ شرم اور شرمندگی کے لفظ جیسے اس کی زندگی سے خارج ہو گئے تھے۔ وہ اتنی ڈھیٹ ہو چکی تھی کہ مرنا بھی بھول گئی تھی۔ اسے کسی تکلیف سے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ دل تھا تو وہ اتنے ٹکڑے ہو چکا تھا کہ اب اور ٹوٹنا اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ ذہن تھا تو اس پر جالے ہی جالے تھے۔ عزت نفس، ذلت، عزت جیسے لفظوں کو چھپا دینے والے جالے۔ یہ سوچنا اس نے کب کا چھوڑ دیا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہی کیوں ہوا تھا۔ اس نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ اس سوال کا جواب ویسے بھی اسے احسن سعد نے رٹوا دیا تھا۔ لکھو اس کاغذ پر کہ تم گناہ گار ہو، اللہ سے معافی مانگو، پھر مجھ سے معافی مانگو، اور پھر میرے گھر والوں سے معافی مانگو۔ بے حیا عورت! پتہ نہیں یہ آواز اس کے کانوں میں گونجنا بند کیوں نہیں ہوتی تھی، دن میں، رات میں۔ سینکڑوں بار ان جملوں کی بازگشت اسے اس کے اس سوال کا جواب دیتی رہتی تھی کہ یہ سب اس کے ساتھ ہی کیوں ہوا تھا۔ وہ ایک گناہ گار عورت تھی۔ یہ جملہ اس نے اتنی بار اپنے ہاتھ سے کاغذ پر لکھ کر احسن سعد کو دیا تھا کہ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ جملہ حقیقت تھا۔ اس کا گناہ کیا تھا یہ اسے یاد نہیں آتا تھا، مگر اسے پھر بھی یقین تھا کہ جو بھی گناہ اس نے کبھی زندگی میں کیا ہوگا بہت بڑا ہی کیا ہوگا، اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ اسے یوں بار بار سزا دے رہا تھا۔ سزا کا لفظ بھی اس نے احسن سعد اور اس کے گھر میں ہی سنا اور سیکھا تھا، جہاں گناہ اور سزا کے لفظ کسی ورد کی طرح دہرائے جاتے تھے۔ ورنہ عائشہ عابدین نے تو احسن سعد کی زندگی میں شامل ہونے سے پہلے اللہ کو خود پر صرف مہربان دیکھا تھا۔ بے حیا عورت! وہ گالی اس کے لیے تھی، کسی مجسمے کی طرح کھڑی کی کھڑی، یوں جیسے اس نے کوئی سانپ یا اژدھا دیکھ لیا ہو۔ وہ ناز و نام میں پلی تھی۔ گالی تو ایک طرف، اس نے کبھی اپنے نانا نانی یا ماں سے اپنے لیے کوئی سخت لفظ بھی نہیں سنا تھا، ایسا لفظ جس میں عائشہ کے لیے توہین یا تضحیک ہوتی، اور اب اس نے اپنے شوہر سے اپنے لیے جو لفظ سنا تھا اس میں تو الزام اور تہمت تھی۔ وہ بے حیا تھی۔ عائشہ عابدین نے اپنے آپ کو بہلایا تھا 100 تعویلیں دے کر کہ یہ گالی اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے، یا شاید اس نے غلط سنا تھا، یا پھر ان الفاظ کا مطلب وہ نہیں تھا جو وہ سمجھ رہی تھی۔ وہ اس کیفیت پر ایک کتاب لکھ سکتی تھی، ان توجیحات، ان وضاحتوں پر جو پہلی گالی سننے کے بعد اگلے کئی دن عائشہ عابدین نے اپنے آپ کو دی تھی، اپنی عزت نفس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹکس کے ایک کورس کی طرح۔ لیکن یہ سب صرف پہلی گالی کی دفعہ ہوا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ عائشہ عابدین نے ساری توجیحات اور وضاحتوں کو دفن کر دیا تھا۔ وہ اب گالیاں کھاتی تھی
اور بے حد خاموشی سے کھاتی تھی، اور بہت بری بری، اور اسے یقین تھا وہ ان گالیوں کی مستحق تھی، کیونکہ احسن سعد اس سے یہی کہتا تھا۔ پھر وہ مار کھانا بھی اسی سہولت سے سیکھ گئی تھی، اپنی عزت نفس کو ایک اور دلاسا دیتے ہوئے۔ 5 افراد کا وہ گھرانہ اسے یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اسی قابل تھی۔ وہ مومنین کے ایک ایسے گروہ میں پھنس گئی تھی جو زبان کے پتھروں سے اسے بھی مومن بنانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ گناہ گار تھی۔ احسن سعد اس کی زندگی میں کیسے آیا تھا اور کیوں آ گیا تھا؟ ایک وقت تھا جب اسے لگتا تھا کہ وہ اس کی خوش قسمتی بن کر اس کی زندگی میں آیا ہے، اور پھر ایک وہ وقت آیا جب اسے وہ ایک ڈراونا خواب لگنے لگا تھا، جس کے ختم ہونے کا انتظار وہ شد و مت سے کرتی تھی۔ اور اب اسے لگتا تھا کہ وہ عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے کردہ ناکردہ گناہوں پر اس دنیا میں ہی دے دیا ہے۔ وہ ہاؤس جاب کر رہی تھی جب احسن سعد کا پروپوزل اس کے لیے آیا تھا۔ عائشہ کے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، اس کے لیے درجنوں پروپوزلز پہلے بھی آ چکے تھے اور اس کے نانا نانی کے ہاتھوں رد بھی ہو چکے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ پروپوزل بھی کسی غور کے بغیر رد کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کے نانا نانی اس کی تعلیم مکمل ہوئے بغیر اسے کسی قسم کے رشتے میں باندھنے پر تیار نہیں تھے، مگر اس بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ احسن سعد کے والدین کی میٹھی زبان عائشہ عابدین کی فیملی پر اثر کر گئی تھی، اور اس پر بھی۔ ہمیں صرف ایک نیک اور اچھی بچی چاہیے اپنے بیٹے کے لیے، باقی سب کچھ ہے ہمارے پاس، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور آپ کی بیٹی کی اتنی تعریفیں سنی ہیں ہم لوگوں نے کہ بس ہم آپ کے یہاں جھولی پھیلا کر آئے بغیر رہ نہ سکے۔ احسن کے باپ نے اس کے نانا سے کہا تھا، اور عائشہ عابدین کو تب پتہ چلا تھا کہ اس کی ایک نند اس کے ساتھ میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی۔ ان دونوں کا آپس میں بہت رسمی سا تعارف تھا، مگر اسے حیرت ہوئی تھی کہ اس رسمی تعارف پر بھی اس کی اتنی تعریفیں وہ لڑکی اپنی فیملی میں کر سکتی تھی، جو کالج میں بالکل خاموش اور لیے دیے رہتی تھی۔ عائشہ عابدین کے لیے کسی کی زبان سے اپنی تعریفیں سننا کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ وہ کالج کی سب سے نمایاں اسٹوڈنٹس میں سے ایک تھی، اور وہ ہر شعبے میں نمایاں تھی، اکیڈمک قابلیت میں، نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں، اور پھر اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے بھی۔ وہ اپنے بیچ کی نہ صرف حسین بلکہ بے حد اسٹائلش لڑکیوں میں گنی جاتی تھی، بے حد باعمل مسلمان ہوتے ہوئے بھی، اور مکمل طور پر حجاب لیے ہوئے بھی۔ حجاب عائشہ عابدین پر سجدہ بھی تھا، یہ اس کی کشش کو بڑھانے والی چیز تھی، اور اس کے بارے میں لڑکے اور لڑکیوں کی یہ متفقہ رائے تھی۔ اور اب اس لڑکی کے لیے احسن سعد کا پروپوزل آیا تھا، جس کی فیملی کو اس کے نانا نانی نے پہلی ملاقات میں ہی اوکے کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کون سادہ تھا، اس کے نانا نانی جنہیں احسن کے ماں باپ بہت شریف اور سادہ لگے تھے، یا پھر وہ خود کہ ماں باپ کی دینداری کا پاس کیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے شادی سے پہلے احسن سعد اور عائشہ کی ایک ملاقات کروانا ضروری سمجھا تھا۔ احسن سعد اس وقت امریکہ میں ریزیڈنسی کر رہا تھا اور چھٹیوں میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ احسن سعد سے پہلی ملاقات میں عائشہ کو ایک لمبے عرصے کے بعد جبرائیل یاد آیا تھا، اور اسے وہ جبرائیل کی طرح کیوں لگا تھا؟ عائشہ کو اس سوال کا جواب کبھی نہیں ملا۔ وہ مناسب شکل و صورت کا تھا، تعلیمی قابلیت میں بے حد اچھا، اور بات چیت میں بے حد محتاط۔ اس کا پسندیدہ موضوع صرف ایک تھا، مذہب، جس پر وہ گھنٹوں بات کر سکتا تھا، اور اس کے اور عائشہ عابدین کے درمیان
رابطے کی کڑی یہی تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں وہ دونوں مذہب پر بات کرنے لگے تھے اور عائشہ عابدین اس سے مرعوب ہوئی تھی۔ وہ حافظ قرآن تھا اور وہ اسے بتا رہا تھا کہ زندگی میں کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اس کی دوستی نہیں رہی۔ وہ عام لڑکوں کی طرح کسی الٹی سیدھی حرکتوں میں نہیں پڑا۔ وہ مذہب کے بارے میں جامع معلومات رکھتا تھا اور وہ معلومات عائشہ کی معلومات سے بہت زیادہ تھیں، لیکن وہ ایک سادہ زندگی گزارنا چاہتا تھا اور عائشہ بھی یہی چاہتی تھی۔ ایک عملی مسلمان گھرانے کے خواب دیکھتے ہوئے وہ احسن سعد سے متاثر ہوئی تھی اور اس کا خیال تھا وہ اپنی عمر کے دوسرے لڑکوں سے بے حد میچیور اور مختلف ہے۔ وہ اگر کبھی شادی کرنے کا سوچتی تھی تو ایسے ہی آدمی سے شادی کرنے کا سوچتی تھی۔ احسن سعد پہلی ملاقات میں اسے متاثر کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ اس کی فیملی اس کے گھر والوں سے پہلے ہی متاثر تھی۔ شادی بہت جلدی ہوئی تھی اور بے حد سادگی سے۔ یہ احسن سعد کے والدین کا مطالبہ تھا۔ عائشہ اور اس کے نانا نانی اس پر بے حد خوش تھے۔ عائشہ ایسی ہی شادی چاہتی تھی اور یہ اسے اپنی خوش قسمتی لگی تھی کہ اسے ایسی سوچ رکھنے والا سسرال مل گیا تھا۔ احسن سعد کی فیملی کی طرف سے جہیز کے حوالے سے کوئی مطالبہ نہیں آیا تھا، بلکہ انہوں نے سختی سے عائشہ کے نانا نانی کو ان روایتی تکلفات سے منع کیا تھا۔ مگر یہ عائشہ کی فیملی کے لیے اس لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ عائشہ کے لیے اس کے نانا نانی بہت کچھ خریدتے رہتے تھے اور جس کلاس سے وہ تعلق رکھتی تھی وہاں جہیز سے زیادہ مالیت کے تحائف دلہن کے خاندان کی طرف سے موصول ہو جاتے تھے، اور عائشہ کی شادی کی تقریب میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ بہت سادگی سے کی جانے والی وہ تقریب بھی شہر کے ایک بہترین ہوٹل میں منعقد کی گئی تھی۔ احسن سعد اور اس کے خاندان کو عائشہ اور اس کی فیملی کی طرف سے دیے جانے والے تحائف کی مالیت بے شک لاکھوں میں تھی، مگر اس کے برعکس احسن سعد کی فیملی کی جانب سے شادی پر دیے جانے والے عائشہ کے ملبوسات اور زیورات احسن سعد کے خاندانی رکھ رکھاؤ اور مالی حیثیت سے مطابقت نہیں رکھتے تھے، وہ بس مناسب تھے۔ عائشہ کی فیملی کا دل برا ہوا تھا، لیکن عائشہ نے انہیں سمجھایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سادگی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ اگر انہوں نے زیورات اور شادی کے ملبوسات پر بھی بہت زیادہ پیسہ خرچ نہیں کیا تو بھی یہ ناخوش ہونے والی بات نہیں تھی۔ کم از کم اس کا دل ان چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے کھٹا نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل شادی کی رات اس وقت بھی کھٹا نہیں ہوا تھا جب کمرے میں آنے کے بعد اس کے قریب بیٹھ کر پہلا جملہ احسن سعد نے اپنی نئی نویلی دلہن اور اس کے حسن کے بارے میں نہیں کہا تھا، بلکہ اس کی ماں کے حوالے سے کہا تھا۔ تمہاری ماں کو شرم نہیں آتی؟ اس عمر میں فحاشاؤں کی طرح سلیو لیس لباس پہن کر مردوں کے ساتھ ٹھٹے لگاتی پھر رہی تھیں، اور اسی طرح تمہاری بہنیں اور تمہارے خاندان کی ساری عورتیں پتہ نہیں آج کیا کیا پہن کر شادی میں شرکت کرنے پہنچی ہوئی تھیں۔ عائشہ کا اندر کا سانس اندر اور باہر کا باہر رہ گیا تھا۔ جو اس نے اپنے کانوں سے سنا تھا اسے اس پر یقین نہیں آیا تھا۔ احسن کا یہ لب و لہجہ اتنا نیا اور اجنبی تھا کہ اسے یقین آ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان کے درمیان نسبت طے ہونے کے بعد وقتاً فوقتاً بات چیت ہوتی رہی تھی، اور وہ ہمیشہ بڑے خوشگوار انداز اور دھیمے لب و لہجے میں بڑی شائستگی اور تمیز کے ساتھ بات کرتا تھا۔ اتنا اکھڑ لہجہ اس نے پہلی بار سنا تھا، اور جو لفظ وہ اس کی ماں اور خاندان کی عورتوں کے لیے استعمال کر رہا تھا وہ عائشہ عابدین کے لیے ناقابل یقین تھے۔ تمہاری ماں کو کیا آخرت کا خوف نہیں ہے؟ مسلمان گھرانے کی عورت ایسی ہوتی ہیں، اور پھر بیوہ ہیں وہ۔ عائشہ آنکھیں پھاڑے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے یہ سب کیوں سنا رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک دن کی دلہن تھی اور یہ
وہ الفاظ نہیں تھے جو وہ سننے کے لیے اپنی زندگی کے ایک اہم دن کے انتظار میں تھی۔ وہ آدھے گھنٹے تک ایسی عورتوں کو لعنت و ملامت کرتا رہا تھا اور اسے یہ بھی بتاتا رہا تھا کہ اس کی فیملی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ماں اور بہنیں اتنی آزاد خیال ہوں گی اور امریکہ میں ان کا یہ لائف سٹائل ہوگا۔ انہوں نے تو اس کے نانا نانی اور خود اسے دیکھ کر یہ رشتہ طے کیا تھا۔ وہ احسن سعد سے یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکی کہ وہ اسے رشتے کے طے ہونے سے پہلے امریکہ میں 2-3 بار اس کی ماں بہنوں سے مل چکا تھا، اور نسبت طے ہوتے ہوئے بھی اس کی فیملی اس کی ماں اور بہنوں سے مل چکی تھی۔ وہ آزاد خیال تھیں تو یہ ان سے چھپا ہوا نہیں تھا، جس کا انکشاف اس رات ہونے پر وہ یوں صدمہ زدہ ہو گئے تھے۔ احسن سعد کے پاس مذہب ایک ایسی تلوار تھی جس کے سامنے عائشہ عابدین بولنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں یہ مان لیا تھا کہ غلطی اس کی ماں اور بہنوں ہی کی تھی۔ وہ اسلامی لحاظ سے مناسب لباس میں نہیں تھی۔ احسن اور اس کی فیملی اگر خفا تھی تو شاید یہ جائز ہی تھا۔ اس رات احسن سعد نے اس ابتدائیے کے بعد ایک لمبی تقریر میں اسے بیوی اور ایک عورت کی حیثیت سے اس کا درجہ اور مقام بتا اور سمجھا دیا تھا۔ جو ثانوی تھا وہ سر ہلاتی رہی تھی۔ وہ ساری آیات اور احادیث کے حوالے آج کی رات کے لیے ہی جیسے اکٹھا کرتا رہا تھا۔ وہ بے حد خاموشی سے سب کچھ سنتی گئی۔ وہ وقتی غصہ نہیں تھا، وہ ارادتاً تھا۔ وہ اسے نفسیاتی طور پر ہلا دینا چاہتا تھا اور وہ اس میں کامیاب رہا تھا۔ اس پر اعتماد لڑکی کی شخصیت پر یہ پہلی ضرب تھی جو اس نے لگائی تھی۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ اس گھر اور اس کی زندگی میں وہ اس کے ماں باپ اور بہنوں کے بعد آتی ہے، اور ہاں، اس فہرست میں اس نے اللہ کو بھی پہلے نمبر پر رکھا تھا۔ عائشہ عابدین کو اس نے جیسے اس دائرے سے باہر کھڑا کر دیا تھا جس کے اندر اس کی اپنی زندگی گھومتی تھی۔ 21 سال کی ایک نو عمر لڑکی جس طرح ہراساں ہو سکتی تھی وہ ویسے ہی ہراساں اور حواس باختہ تھی۔ احسن سعد نے اس سے کہا تھا اس کے اور عائشہ کے درمیان جو بات چیت ہوگی عائشہ اسے کسی سے شیئر نہیں کرے گی۔ عائشہ نے اس کی بھی حامی بھر لی تھی۔ اس کا خیال تھا یہ ایک عام وعدہ ہے جو ہر مرد بیوی سے لیتا ہے، مگر وہ ایک عام وعدہ نہیں تھا۔ احسن سعد نے اس کے بعد اس سے قرآن پاک پر رازداری کا حلف لیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس کی بیوی تھی اور شوہر کے طور پر وہ یہ استحقاق رکھتا تھا کہ وہ اس سے جو کہے وہ اس کی اطاعت کرے۔ 21 سال کی عمر میں وہ عائشہ عابدین کی زندگی کی سب سے بری رات تھی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے بعد بری راتوں کی گنتی بھی بھولنے والی تھی۔ اس رات احسن سعد کا غصہ اور رویہ صرف اس کا غصہ اور رویہ نہیں تھا۔ اگلی صبح عائشہ عابدین سے اس کی فیملی بھی اسی انداز میں ملی تھی، بے حد سرد مہری اور بے حد اکھڑا ہوا لہجہ۔ اس کا احساس جرم اور بڑھا تھا اور اس نے دعا کی تھی کہ اس رات ولیمے کی تقریب میں اس کی ماں اور بہنیں ایسا کوئی لباس نہ پہنیں جس پر اسے ایک اور طوفان کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن شادی کے چند دنوں کے اندر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی فیملی کی خفگی کی وجہ اس کی اپنی فیملی کا آزاد خیال ہونا نہیں تھا۔ ان کی خفگی کی وجہ ان توقعات کا پورا نہ ہونا تھا جو وہ عائشہ کی فیملی سے لگائے بیٹھے تھے۔ شادی سادگی سے کرنے اور جہیز یا کچھ بھی نہ لانے کا مطلب کچھ بھی نہ لانا نہیں تھا۔ ان کی توقع تھی کہ ان کے اکلوتے اور اتنے قابل بیٹے کو عائشہ کی فیملی کوئی بڑی گاڑی ضرور دے گی، عائشہ کے نام کوئی گھر، کوئی پلاٹ، کوئی بینک بیلنس ضرور کیا جائے گا، جیسے ان کے خاندان کی دوسری بہوؤں کے نام تھا۔ شادی سادگی سے ہونے کا مطلب ان کے نزدیک صرف شادی کی تقریبات کا سادہ ہونا تھا،
شادی کے تیسرے دن یہ گلے شکوے عائشہ سے کر لیے گئے تھے، اور اس کوشش کے ساتھ کہ وہ انہیں اپنی فیملی تک پہنچا دے جو عائشہ نے پہنچا دیے تھے۔ اب شوق ڈھونے کی باری اس کی فیملی کی تھی۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔